الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر واسن من کلم ترکت عینی و اجمل من کلم تالد النساء خلقت مبرئا من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ اور اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم۔ گرامی قدر حضرات، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ تلاوت کی کچھ حصہ جس میں اللہ رب العزت نے ان ماہ و سال کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ بے شک مہینوں کی تعداد 12 ہے جو کہ اللہ کی کتاب میں بتا دیے گئے ہیں، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، آج کے دن پیغام جو آج کا خاص طور پہ دینا چاہتا ہوں کہ بڑے زور و شور کے ساتھ، بڑے جوش و جذبے کے ساتھ، بڑے دندناتے ہوئے تیاریاں عروج پہ ہیں کہ 2026 کا سال شروع ہونے والا ہے۔ دوستو، یقیناً مہینوں کو، دنوں کو، سالوں کو، راتوں کو بنانے والا میرا پروردگار ہے۔ اللہ نے دنوں اور مہینوں کو بنایا اور پھر ان کی تقسیم کے حوالے سے میرے پروردگار نے قرآن میں یہ ارشاد فرما دیا کہ مہینوں کی تعداد اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرما دی ہے، اور پھر ان مہینوں کے نام نبی صادق، نبی محتشم، آقا نامدار، مدینہ تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مقدس سے بیان بھی فرما دیے ہیں۔ آج تیرے بچوں کو جنوری فروری کے تو نام آتے ہیں، لیکن کیا تجھے اور تیری اولاد کو اسلامی مہینوں کے وہ نام یاد ہیں جن ناموں کا اللہ نے قرآن میں حوالہ دیا ہے، اور جن ناموں کے بارے میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تعلیم دی ہے؟ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم الحرام شریف کا مہینہ ہے، ہمیں اس بات کا علم نہیں کہ اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، ہمیں اس بات کا علم نہیں کہ اسلامی تاریخ جو شروع ہو رہی ہے، اسلامی سال جو شروع ہو رہا ہے وہ بھی قربانی سے شروع ہو رہا ہے، اور اسلامی سال جو ختم ہو رہا ہے وہ بھی قربانی پہ ختم ہو رہا ہے۔ ہم کہاں دندناتے پھر رہے ہیں، ہم کس سمت بہہ کے جا رہے ہیں، ہم کس کو راضی کرنے کے چکروں میں ہیں؟
کہ جنہیں دیکھ کے یہود کو بھی شرم محسوس ہوتی ہوگی، دیکھو یہ کیسے مسلمان ہیں کہ ان کو اپنے مذہب کے جو اسلامی مہینے ہیں ان کے ناموں کا تو پتہ نہیں، لیکن وہ خوشیوں کے ڈنکے بجاتے ہوں گے، وہ دھمالے ڈالتے ہوں گے کہ دیکھو آج دنیا کے مسلمانوں کو ہم نے جنوری فیبرری کے مہینے تو یاد کروا دیے ہیں، لیکن ان کے مذہب کے جو مہینے ہیں وہ مہینے ہم نے ان کو بلا دیے۔ پاس کہتے ہیں یقیناً یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، اور یقیناً اس بات کی طرف توجہ کی ضرورت ہے کہ آج جنوری جب شروع ہو تو ہم عیاشیاں کریں، ہم آتش بازیاں کریں، ہم ڈانس کی محفلیں سجائیں، ہم رقص و سرور کا سامان بپا کریں، ہم شرابیں پئیں، ہم جوا کھیلیں، لیکن افسوس، صد افسوس کہ ہم دین اسلام کے جو حامی ہونے کا دم بھرتے ہیں، مسلمان ہونے کا جو ہم اظہار کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو حضور نبی کریم علیہ السلام کا امتی ہونے کا جو دعویٰ کرتے ہیں، کیا ہمارے ان دعووں میں کوئی دلیل اور حقیقت موجود ہے؟ حضرات کرام قدر، پیغام یہی ہے کہ مہینے چاہے جنوری فیبرری ہو اور چاہے محرم صفر ربیع الاول ہو، یہ سارے کے سارے مہینوں کو تخلیق کرنے والی ذات میرے پروردگار کی ذات ہے، اور یہ سارے کے سارے مہینے ہیں ہی مسلمانوں کے، لیکن یاد رکھو چاہے خوشی ہو چاہے غمی ہو، کسی بھی حالت میں اور کیسے بھی حالات میں مسلمان کو حد سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یقیناً نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خوشی میں بھی کیسے گزارنا ہے خوشی کو وہ بھی پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے، اور غم میں ہمیں کیا لائحہ عمل اپنانا چاہیے وہ بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پہ ہمیں بتا دیا ہے۔ گرامی قدر حضرات، ایک بندہ مومن کی شان تو یہ ہے، چاہے سرا ہو چاہے درا ہو، چاہے تنگی ہو چاہے آسانی ہو، وہ کسی بھی حالت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغاوت اختیار نہیں کرتا۔ وہ ہر حالت میں یہ کوشش کرتا ہے جاننے کی کہ ان حالات میں اللہ رب العزت نے کیا حکم دیا ہے، اس کے رسول محتشم نے ہمیں کیا عمل کر کے دکھایا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے اعمال پہ کچھ غور و فکر کریں، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو سمجھتے ہوئے اپنی عملی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس پلیٹ فارم پہ میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آؤ، آج تمہیں میں یہ دعوت دیتا ہوں، عالمی تحریک سلسلہ حق سچ کے پلیٹ فارم پہ آؤ، جہاں تمہیں اللہ رب العزت کے تمام احکامات اور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی آپ نے پریکٹیکل کر کے ہمیں دکھائے ہیں، انشاءاللہ ان تمام پریکٹیکلز کو آپ کے سامنے پریکٹیکلی رکھا جائے گا اور آپ کو ایک زندگی گزارنے کا شعور دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا یہی ہے، اللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔